السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں سب زبردستی سے ٹھیک ٹھاک ہوں گے، فٹ فاٹ ہوں گے، مزے میں ہوں گے۔ یار بیٹھے بیٹھے اچانک ایک دماغ میں کیڑا اٹھا ہے، یعنی کہ سوال یہ ہوا ہے، بڑا معصومانہ قسم کا سوال ہے، لیکن بس اچانک دماغ میں اٹھ گیا ہے۔ مجھے لگا کہ مجھے اس سوال کو ایکسپلین کرنا پڑے گا۔ آج کا انسان، بنی آدم، جو کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک ماڈرن اور جدید دور کے اندر زندگی گزار رہا ہے، ایک جدید دور دیکھ رہا ہے، جسے کم الفاظ میں اور آسان الفاظ میں دا ماڈرن 21st سینچری بولا جاتا ہے۔ یہ وہ صدی ہے جس کے اندر اس نسل کو، اس 21ویں صدی کی نسل کو ایک جنگ دیکھنے کا موقع حاصل ہو رہا ہے، اور جنگ دولت کے حصول کے لیے یا طاقت کے کی نمائش کے لیے، طاقت کے حصول کے لیے، آخر یہ جنگ عظیم جو کہ چھیڑ دی گئی ہے اور رفتہ رفتہ اسے وسیع سے وسیع تر ہونا ہے، تو یہ آخر کس مقصد کی جنگ؟ بے شک سب یہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہودیوں کی جنگ ہے، وہ یہودی جو پاکستان جیسے چھوٹے سے ملک سے بھی بہت چھوٹا ہے، اور لوگ حیرت کرنے کے بعد سمجھ نہ آنے کی بنا پر اسے برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ یہ اچھی بات ہے، وہ اسی لائق ہے، اسے تو برا بھلا سے کچھ زیادہ گند بولا جا سکے اسرائیل کے لیے تو وہ بولنا چاہیے، یہ ہمارا شرعی فرض ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ لیکن یہ سوال ہے میرے دماغ میں کہ یہ آخر جنگ کس نام پر ہے؟ اگر پیسے، دولت، طاقت اور ممالک کے حصول کے لیے جنگ ہوتی تو سب سے آگے اس جنگ میں، اس دنیا کا سب سے بڑا بزرگ ملک، بزرگ کا مطلب کہ میں نے امریکہ کو یہاں پر بزرگ کہہ کر مخاطب کیا ہے، امریکہ بزرگ، امریکہ بزرگ تو سب سے پہلے ہوتا، اس کے بعد UK یونائٹڈ کنگڈم ہوتا، اس کے بعد رشیا تو ہوتا ہی ہوتا۔ یہ تو اصل میں طاقت کا حصول اور طاقت کے مقصد کی جنگ تو ان بڑی بلاؤں کے بیچ میں کا کھیل ہے۔ یہ تو اس جنگ میں ایسا کیا ہے جو وہ ساری بلائیں اس جنگ سے دور بھاگ رہی ہیں، اور ایسی کیا وجہ ہے کہ وہ ایک پدکی سا، ایک چنو سا ملک ان بڑی بڑی طاقتوں کو اکیلا کھینچ کر لا رہا ہے، اور انہیں آنکھ جھپکانے کی بھی اجازت نہیں دے رہا ہے، اور ایسا
ایسا گچی سے اس نے پکڑا ہوا ہے اور بلاؤں کو کھینچ کے لا رہا ہے کہ آؤ لڑو. اب دولت کے لیے جو آنے والے، طاقت کے لیے جو آنے والے، جنگ کرنے والے، سازش کرنے والے اور جنگ کو اختتام تک لے کے جانے والے جو بلائیں، وہ دور بھاگ رہی ہے اور ایک ہے جو گھسیٹ رہا ہے. تو آخر طاقت کا حصول نہیں تو پھر آخر جنگ کس موضوع پر ہے؟ اچھا، طاقت کے علاوہ اگر کوئی آپشن مجھے محسوس ہو رہی ہے تو وہ مجھے سمجھ آتی ہے کہ یہ جنگ مذہب کی جنگ ہے. مذہب کی جنگ کا مطلب کیا؟ یہ ہے ایک عجیب سا سوال. آخر کن لوگوں کے درمیان ہے یہ جنگ؟ ان کے بیچ کا ورسس کون ہے؟ اسرائیل ورسس کون ہے؟ اسرائیل جو کہ ایک پدکو سا چھوٹو منو چنو منو سا چوزا سا چھوٹا سا بیبی ٹائپ کنٹری، اور وہ اتنی اس انداز سے کہ وہ چاہ رہا ہے کہ سارے ہی بیچ میں آئیں، میں کسی کو بھی جنگ سے باہر نہ جانے دوں. ایسی کیا وجہ؟ ایسی کیا وجہ؟ اور اس طرح کا ناقابل یقین منظر حقیقت میں کیسے بدل پایا اور ہماری آنکھیں کیسے دیکھ پائیں، ہمارے کان کیسے سن پائے کہ اس پدکو سے چھوٹے سے ملک نے ٹھیک ویسے ہی جیسے فلسطین کے لوگوں نے تاریخ میں، ماضی میں بنی اسرائیل کو للکارا تھا، چیلنج دیا تھا کہ آؤ لڑو ہم سے، ہمارے سب سے بڑے دیو ہیکل سے، اگر تم نے اسے ہرا دیا تو فلسطین کی زمین تمہاری. اب اس بات کو یاد رکھنا ضروری ہے کیونکہ اس کے ساتھ پورا منظر جڑا ہے. کہتے ہیں نا کہ اپنے گھر میں کتا بھی شیر ہوتا ہے. اس وجہ سے انڈر ایسٹیمیٹ کی بیماری بس اچانک ہی رونما ہوتی ہے. تو بنی اسرائیل کو چیلنج ہوتا ہے، بنی اسرائیل ڈر جاتے ہیں، لیکن ایک حضرت داؤد علیہ السلام یعنی کہ ڈیوڈ آتے ہیں سامنے کہ میں لڑوں گا. اتنی بڑی آفر مل رہی ہے فلسطین، جس پر ان کے لیے جیزس، ہمارے لیے حضرت عیسیٰ کا خون گرا جس زمین پر، جس پتھر پر ان کے وہ زمین مل رہی ہے. تو انہوں نے کہا لڑو. اب یہاں پر فلسطین کو مکمل یقین تھا کہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہرا سکتی اس دیو ہیکل کو. اب یہاں پر طاقت کام آئے گی یا ذہانت، یہ ابھی پتہ چلتا ہے. حضرت داؤد نے ودن 2 or 3 منٹ اس دیو ہیکل کو ڈھیر کر دیا، اور بنی اسرائیل جن کا یقین ٹوٹا ہوا تھا، ختم ہوا تھا کہ نہیں ہم نہیں لڑ سکتے، ایک بزدلی اندر گھر کر گئی تھی، ان کے یقین ٹوٹ گئے کہ ارے ہم تو ڈر رہے تھے، اور اس ذرا سے چھوٹے سے لڑکے نے اتنے بڑی بلا کو ہرا دیا، اور وہ بھی اتنی جلدی. واو! اس پوائنٹ کو ذرا پوز دے کر اپنے ذہن میں نشین کر لیا جائے
تو بہت زیادہ گہرائی سے معاملہ سمجھ آ جائے گا. اب چیلنج کس نے کیا تھا؟ کیا چیلنج اسرائیل نے کیا تھا یا چیلنج ہوا تھا اس فلسطین کے لوگوں کی طرف سے؟ ظاہری سی بات ہے فلسطین کے لوگوں کی طرف. لیکن اب کیونکہ چیلنج فلسطین ہار گیا تو اس کا مطلب کہ اب فلسطین کو مظلوم ہونا چاہیے، کیونکہ اب تو ان کی زمین جا رہی ہے. مطلب اور اگر وہ حق مانگا جائے تو پھر فلسطین کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، ہراسمنٹ ہو رہی ہے. اوور کانفیڈنس کا ثبوت فلسطین نے دیا، اسرائیل نے وہ جیتا ذہانت کے بل پر. تو ذہانت سے بات شروع کرتے ہیں. اصل میں یہ اتنی بڑی بڑی طاقتوں کو ایک کسی ذرا سی پدکو سی چھوٹی سی طاقت، چھوٹی سی زمین کی طاقت، چھوٹے سے لوگوں نے، تھوڑے سے لوگوں نے ایسی کون سی ڈوریاں سب کے ساتھ باندھی ہوئی ہیں کہ ایک ڈوری بھی ان کے ہاتھ سے پھسل نہیں سکی. دراصل یہ وہ ٹائم اور یہ وہ مومنٹ ہے جو سیم ٹو سیم وہی مومنٹ تھا جب فلسطین والوں نے بنی اسرائیل کو چیلنج کیا تھا اور وہ ہار گئے تھے. اس ٹائم پر ذہانت نے کام کیا تھا، اور آج اس کی ایک نئی اور جدید صورت کی نظر میں ہم اسرائیل کے ہاتھوں میں پوری دنیا کو جکڑے دیکھ کر وہ منظر ہرا کر سکتے ہیں، نیا کر سکتے ہیں اپنے ذہن میں. تو یہ ذہانت کی گیم ہے. جتنا ذہین انسان، جتنی ذہین قوم، اور اتنی ہی زیادہ بلندی، اتنی ہی زیادہ کامیابی، اتنی ہی زیادہ طاقت. اور آج تک قرآن مجید میں اللہ نے ایک صورت میں فرمایا ہے کہ بنی اسرائیل پر 40 سال کے لیے ایک زمین منع کر دی گئی تھی، ان کا داخلہ ممنوع کر دیا گیا تھا، لیکن صرف 40 سال. قرآن مجید کی روح سے آؤ تو صرف فلسطین ہی نہیں، مسلمان کو، مسلم امت کو آدھے سے زیادہ عرب سرزمین یہودیوں کو دینی پڑ جائے گی، کیونکہ ہم ایسے مسلمان ہیں جو غلطیوں کو چھپانے اور ڈھکنے اور غلطیوں کے جواز دینے اور اپنی خامیوں سے روگردانی کرنا سیکھ چکے ہیں. اور یہ ہمارا بہت طویل ایک انداز بن چکا ہے جو کہ رچ بس کیا ہے. تو آخر جنگ کس چیز کی ہے؟ کیا مطلب قبلہ اول قبلہ دوم فلسطین کس کا ہے؟ اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جب 2 بیٹے، بیٹی نہیں کہ آدھا حصہ ہو جائے، دونوں بیٹے یعنی کہ آدھا 50-50. تو
یہودیوں کو ناجائز ریاست یا ان کی زمین سے ان کو یہ کیسے ہم کہہ سکتے ہیں؟ میرے خیال سے، میری ناقص سمجھ کی روح سے، یہودیوں کو ہم اتنی دیدہ دلیری سے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ بے شک تم اسحاق کی اولاد سے ہو؟ ٹھیک ہے، نہیں، بے شک تم کیا نام اس کا، بے شک تم اسحاق کی اولاد سے ہو، لیکن پھر بھی تمہارا فلسطین پر کوئی حق نہیں۔ جب مسلمان یہ کلیم کرتا ہے تو پھر وہی منظر سامنے آتا ہے کہ مسلمان آج بھی عقل سے کام لینے سے آ رہی ہے۔ مسلمان عقل سے سوچ نہیں پا رہا کہ دراصل وہ بول کیا رہا ہے۔ کیا مسلمان یہودیوں سے یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہے، یہ امید کر رہا ہے کہ ہم تو اللہ کی طرف سے کم ظرف بنا دیے گئے، مسلمان آج کم ظرف ہو چکا ہے، اس لیے ہم تو مجبور ہیں، یہ قدرتی ہو چکا، قدرت کو ہم بدل نہیں سکتے، لہٰذا ہم بالکل تمہارا حق تمہیں نہیں دے سکتے، بس تمہارا جو حق ہے نا وہ بھی ہمیں چاہیے، اور تم بس شاباش نکل جاؤ یہاں۔ ہاں، ہوگے تم اسحاق علیہ السلام کی قوم سے، اولاد سے، ہم ہیں اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے، اور آخر نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو امت بھی ہیں، تو ہماری سپیریئرٹی زیادہ۔ نو، دس از کمپلیٹلی ایبسلیوٹلی ربش۔ اسلام یعنی کہ قرآن کو جوش میں یہ بول دینا کہ قرآن کی روح سے فیصلہ کیا جائے، میں آپ کے کان کھڑے کروا دینا چاہتا ہوں کہ جس دن جس انسان نے، جس اہل قوت، اہل طاقت انسان، اہل برتری، اہل حکم انسان نے یہ بول دیا نا کہ چلو قرآن سے فیصلہ، تو قرآن آپ کا ایک ایسا یقین توڑے گا مسلمانوں کا کہ یا تو آپ کہو گے کہ مجھے موت آ جائے لیکن مجھے یہ میرا یہ یقین نہ ٹوٹے، میں اس حقیقت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ نہ سکوں، یا تو آپ یہ بول دو گے اور جان بچا لو گے، زندگی بچا لو گے، یا تو آپ برداشت نہیں کر پاؤ گے، اور نہ برداشت کر پانے کی تاپ نہ لاتے ہوئے آپ بھڑک کر گر جاؤ گے، ہم مسلمان گر جائیں گے، یا تو واقع میں اللہ کا دیا گیا وہ ضمیر جس کے اندر اللہ کی آواز پوشیدہ ہے، اللہ کا حکم پوشیدہ ہے، اللہ کا انداز پوشیدہ ہے، وہ جاگ گیا، اسے واقعی اسلام کی، محمد کی اور عدل و انصاف کی، قرآن کی سچی چنگاری لگ گئی، اور اس کا ضمیر اٹھ کھڑا ہوا، تو حصے برابر بٹیں گے، عیسائی کا کوئی حصہ نہیں۔ اس سروح زمین کے اوپر صرف دو ایسے مذہب موجود ہیں جو ایک خدا، نام تبدیل کر دو، طعام تبدیل کر دو، انداز تبدیل کر دو، لیکن دو ہی ایسی قومیں جو ایک نظریے پر قائم کی گئی، ایک خدا، قیامت، موت کے بعد ججمنٹ، اور
قیامت، بس اس سے زیادہ کیا. وہ انکار کرتے ہیں کیونکہ مسلمان اظہار نہیں کر سکتے، اقرار نہیں کر سکتے، تسلیم نہیں کر سکتے. اور اس انا کی، ان طرح کی اناؤں نے مسلمان امت کے اندر ایک ایسا تالا لگا دیا گیا ہے کہ وہ تالا لگا کر نبی پاک کو زبردستی، جبکہ نبی پاک رحمت للعالمین پوری انسانیت کے لیے، ہر زندہ مخلوق کے لیے، زمین کے لیے، کائنات کے لیے رحمت للعالمین ہے، لیکن اپنی غلطیوں کے آگے تالا لگا کر، تالے کے اوپر جیسے ٹیکس والے ٹھپا لگا کر جاتے ہیں کہ بھائی یہ ٹھپا FBR کا ہے، اینٹی کرائم، اینٹی کرپشن کا ہے، اسے کوئی ہاتھ لگانے سے خوف زدہ ہوگا، پھٹتی ہوگی اس کی، نہیں لگائے گا ہاتھ، بھول کے بھی نہیں لگائے گا، جانتے ہیں، اسی لیے وہ لگاتے ہیں ٹھپا. ٹھیک ویسا ہی ٹھپا اپنی غلطیوں کے پلندے بھر بھر کے اس کے اوپر تالا لگا کر، اور تالے کے اوپر محمد اور مسلمان نام کی مہر لگا دی. اسے جس نے کھولا وہ منکر، اسے جس نے چھیڑا وہ اسلام سے خارج، اسے جس نے چھیڑا وہ کافر، اسے جس نے چھیڑا وہ مشرک، اسے جس نے چھیڑا وہ منافق. اور دنیا کی ہر لعنت اس کے لیے جس نے اس تالے کو، اس کی سیل کو چھیڑا. تو پھر سیل کو تو نہیں چھیڑتا کوئی. اب جو دوسرے اہل کتاب ہیں وہ سیل کو تو نہیں چھیڑتے، چلو، لیکن سیل نہ چھیڑ کے بند کتاب سے لڑنا مطلب کیا؟ آج اہل کتاب، اہل توریت، اہل موسیٰ، اہل اسرائیل، اہل یعقوب، اہل اسحاق، اہل آل عمران، بند کتاب سے لڑ نہیں رہے. بند کتاب کو اس کی سیل دیکھ کر خوف زدہ ہوتے ہوئے اس سیل کو ہاتھ نہیں لگا پا رہے، اتنی ہمت نہیں ہے. کیونکہ بنی اسرائیل قرآن مجید میں موجود ہے کہ نبی کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹے کو پہچانتے ہیں. تو دماغ کا کھیل ہے، کون کس کو الو بنائے گا، یہی تو اصل گیم ہوتی ہے. ہم الو بننے کے بعد ہم مانتے نہیں، جیسے بچے نہیں کہتے نہیں میں ہارا ہی نہیں ہوں، میں تو آؤٹ ہی نہیں ہوا، نہیں دوبارہ کھیلتے ہیں. لیکن وہ غافل نہیں ہے، اہل کتاب غافل نہیں ہے، اہل تورات غافل نہیں ہے. ٹھیک ویسے ہی جیسے قرآن میں فرمایا گیا کہ اے مومنو، یہ یہود و نصارہ تمہارے ازلی اور ابدی دشمن ہیں، تم ان سے جتنا مرضی غافل ہو جاؤ یہ تم سے کبھی غافل نہیں ہوں گے. اور ایک جگہ فرماتے ہیں کہ یہ یہودی اپنے نبی کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹے کو پہچانتے ہیں. تنہائیوں میں محمد محمد کہتے ہیں، لفظ مروڑ کے، جیسے حتتن کہنے کی جگہ کچھ اور لفظ کہنا شروع کر دیا تھا، اب محمد کی جگہ محمد بولتے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں پتہ نہیں کیا بول رہے ہیں.
وہ اسی نبی کو پکارتے ہیں جس کی سیل ہم نے اپنے غلطیوں کے پلندے کے تالے پر لگا رکھی ہے۔ وہ تالے کو نہیں چھیڑ رہے، وہ صرف اور صرف بند کتاب کو ختم کر رہے ہیں، دیمک لگا رہے ہیں۔ دیمک کام نہیں کر رہی تو وہ آگ لگا رہے ہیں، سیل محفوظ ہے۔ تو اس سیل کے بارے میں سوچو کہ ہم نے رحمت للعالمین کو کس چیز کی پیرے پر بٹھا دیا ہے۔ رحمت للعالمین کس چیز کے پہرے پر بیٹھے ہیں۔ ہم مسلمانوں کے گریبانوں کے اندر جو کچھ بھی ہے، ان گریبانوں کی پہرے داری پر بٹھا دیا ہے رحمت للعالمین کو، کہ بس اتھوں کوئی ایک بھی بری شے پاویں جنی بھی بری ہوئے باہر نہیں جانی چاہیے۔ ہم نے تو نبی پاک کو ڈیوٹی پر بٹھا دیا ہے، جبکہ ڈیوٹی تو ہمیں ان کی کرنی تھی۔ ہائے، اسی لیے قرآن میں پورے قرآن مسلمانوں سے نہیں، سیدھا مومن سے مخاطب ہے۔ پورا قرآن مجید صرف اور صرف مومن سے مخاطب ہے۔ اسی مسلمان بنی بیٹھے ہیں، اوے میں مسلمان، میں مسلمان۔ مسلمان کا مطلب ہے ماننے والا، اور مومن کا مطلب ہے عمل کرنے والا۔ سنی اور شیعہ دونوں ضروری۔ سنی نے کرنی ہے تبلیغ، اور تبلیغ کے دوران جو خوفناک حملے مسلمان پر ایک طاقتور تبلیغ کو جو درندے کھانے کے لیے، چیر پھاڑنے کے لیے تیار باہر بیٹھے ہوں گے، تو ان درندوں سے بچانے والا ان تبلیغ کو، ان سنتوں کی، اسلام کی تبلیغ کو پھیلانے والوں کو تحفظ کون فراہم کرے گا؟ تب بھی علی تھے، تب بھی مومنین تھے۔ نمازوں میں ہاتھ چھوڑنے کا مطلب کسی بھی وقت ہاتھ کا استعمال کرنا ہوتا ہے۔ مومن نماز میں بھی ارد گرد سے غافل نہیں رہتا، کیونکہ مومن کا کام ڈھال بننا، مقابلہ کرنا، دشمنوں سے لڑنا، اور سنت والوں کا کام نبی پاک کی، حضرت محمد کی سنت کو، ان کی سیرت کو، ان کے حکم کو، ان کے پیغام کو دنیا کی روح میں اتارنا۔ آج دکھ سے کہتا ہوں، تکلیف سے کہتا ہوں کہ جتنی لذت، جتنی طاقت اس ٹائم پر یہ مسلمان اور مومن کے لب میں تھی، اس کی روح میں تھی، ان تمہارے دشمنوں نے تمہیں غافل ایسا کیا کہ تم سے تمہاری وہ سیرت، تمہاری وہ لذت جس سے کوئی بھی تمہاری طرف کھینچا چلا آئے، وہ چھین ڈالی اور تمہیں جوکر بنا دیا، ناچتے پھر سوائے مومن، یعنی کہ شیعان علی، علی کے شیعہ۔ آج 21ویں صدی کی جنگ عظیم کے موقع پر سنی مسلمان، سنت والے، اہل سنت دبکے ہوئے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ کیونکہ ان کو یہی سکھایا گیا، اور ایران، یمن،
حزب اللہ، حماس، یہ سنی نہیں، اصل میں یہ شیعان علی، علی کے شیعہ، علی کے غلام ہیں، جن کا اولین فرض، سب سے اہم، سب سے اٹل ذمہ داری دشمن سے جہاد۔ جنگ کے میدان میں جہاد مومن کی ذمہ داری ہے، اور نفس کے ساتھ جہاد ہے ذمہ داری اہل سنت کی، یعنی کہ مسلمان کی۔ مسلمان کا مطلب ہے کہ وہ یقین کرتا ہے، اور مومن کا مطلب ہے کہ وہ عمل کرتا ہے۔ یہ سنی شیعہ کی لڑائی ختم کر کے ہی تم اگلا قدم اٹھا سکتے ہو، ورنہ بس تمہاری وہی تالا لگی سٹیمپ، محمد کی سٹیمپ کے ساتھ ختم ہو جائے گی کتاب۔ بس تمہارے عیب دنیا کے سامنے نہیں آئیں گے۔ اللہ نے تمہاری عیبوں کی پردہ پوشی کی، لیکن ہم نے تو بمپر آفر سمجھ کے اسے یا فری کریڈٹ لمٹ، ہم نے تو بس لائنیں لگا دی ہیں، بس جتنا گند آئے بھرتے رہو۔ خیر ہے، جب زیادہ پرابلم آئے گی تو اوپر محمد کا سٹیمپ لگا دیں گے، جیسے پی کے مووی میں کوئی تھپڑ نہیں مارتا تھا کہ ماتا کا سٹیکر لگا ہوا ہے چہرے پر۔ بس اب تم بھی سٹیکر محمد کا لگا لو تاکہ تمہیں کوئی پیٹے نہیں، ورنہ تم پٹنے سے زیادہ برا سلوک کے اہل ہوئے ہو۔ اور عزت سے دو گے تو جنگ نہیں ہوگی، اگر جنگ ہوگی تو عدل قائم ہو جائے گا۔ مسلمانوں کا حصہ اہل اسماعیل کی اولاد کا حصہ اسحاق علیہ السلام کی اولاد نہیں چھینے گی، وہ بس اسحاق علیہ السلام کی جس حق پر اسحاق علیہ السلام کی اولاد کے جس حق پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد نے جب قبضہ کر رکھا ہے تو بس وہ قبضہ چھڑوا رہی ہے وہ اولاد۔ اور حابیل اور قابیل کی جنگ ہے، بس دونوں ایک سوچ رہا ہے کہ موقع ملے اور جان سے مار دوں، لیکن دوسرا سوچ رہا ہے میرے پاس موقع ہے، بس کچھ ایسا سینیریو بن جائے کہ مجھے طاقت آزمائی نہ کرنی پڑے۔ بس یہ ایک شارٹ سٹوری آف دس 21st century war zone on the earth. That's it.